السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، جب آپ کو کسی چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا تو آپ علم رکھنے والے کو تلاش کرتے ہو اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہو۔ آپ بیمار ہوتے ہو تو خود اپنا علاج نہیں کر لیتے بلکہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر کا نالج یافتہ ہونا، اس کا تجربے کار ہونا، اس کے ہاتھ سے بہت سے مریضوں کا شفا یاب ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ایمان لاتے ہو کہ آپ کے علاج کے لیے جس لیاقت کی ضرورت ہے وہ اس ڈاکٹر میں موجود ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ دیکھیں، اسی ایمان کے بنا پر وہ جس دوا کو جس طریقے سے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہو، اور جس چیز سے پرہیز کا حکم دیتا ہے اس سے پرہیز۔ اسی طریقے اور قانون کے معاملے میں آپ وکیل پر ایمان لاتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو۔ تعلیم کے مسائل میں استاد پر ایمان لاتے ہو اور جو کچھ وہ تمہیں بتاتے ہیں اس کو مانتے چلے جاتے ہو۔ آپ کو کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو کسی واقف کار پر ایمان لاتے ہو اور جو راستہ وہ تمہیں بتاتا ہے اسی پر چلتے ہو۔ غرض دنیا کے ہر معاملے میں آپ کو واقفیت اور علم حاصل کرنے کے لیے کسی جاننے والے آدمی پر ایمان لانا پڑتا ہے اور اس کی اطاعت کرنے پر آپ مجبور ہوتے ہو۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو معلوم نہیں اس کا علم آپ جاننے والے سے حاصل کرو اور اس پر یقین کر لو۔ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات سے آپ واقف نہیں ہو، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے ماتحت تمام عالم کا کام کر رہے ہیں اور آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی خبر نہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو آخرت کی زندگی کا بھی صحیح حال معلوم نہیں۔ ان سب باتوں کا علم آپ کو ایک ایسے انسان سے حاصل ہوتا ہے جس کی صداقت، راست بازی، خدا ترسی، نہایت پاک زندگی اور نہایت حکیمانہ باتوں کو دیکھ کر آپ تسلیم کر لیتے ہو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے اور اس کی سب باتیں یقین لانے کے قابل ہے۔ یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے ایمان ضروری ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور ذریعے سے آپ کو صحیح علم نہیں ہو سکتا اور صحیح علم کے بغیر آپ اسلام کے طریقے پر ٹھیک نہیں چل سکتے۔